بڑی سی لڑکی کا رشتہ آیا، بڑی اچھی لڑکی، بڑی انٹیلیجنٹ لڑکی، یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی، میرے عزیز رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی کے چند ایام گزرے، بڑی محبت سے رہ رہے تھے میاں اور بیوی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا، جیسے جیسے یعنی کہ وقت گزرا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب انسان بزرگ ہوتا ہے نا تو تھوڑی اس کی عقل کم ہو جایا کرتی ہے۔ میرا تجربہ ہے جب انسان بزرگ ہوتا ہے، جب اپنی اولاد کو کوئی حکم دیتا ہے نا تو ایک بار نہیں کہتا بلکہ 3-4 بار کہتا ہے، یہ کام کر لینا، یہ کام کر ہی لینا، یہ کام، یعنی اس طرح سے کہتا ہے کہ اس کا ذہن بچوں والا ذہن بن جاتا ہے، سمجھ لینا۔ تو وہ پوری ماں اب بہو اور ساس کے اندر تھوڑا ٹکراؤ، وہی ٹکراؤ کیا، ماں کے اندر کیا ٹکراؤ کی طاقت ہوگی جس کے اندر بولنے کی طاقت اگر ہوئی ہو۔ میرے عزیز اب وہ خاتون جس کو شادی کے بعد میں وہ نوجوان اپنے گھر لے کر کے آیا تھا، اب وہ خاتون اب اپنے شوہر کو اپنے یعنی کہ جال میں پھانسنا شروع کرتی ہے۔ آخرکار وہ نوجوان جو یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھا اب اس کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اس خاتون نے کہا تھا دیکھیے گا آپ میرے شوہر نامدار ہیں، آپ کی والدہ میری ماں کی طرح ہے، لیکن دیکھیے گا میری بات سنیے گا، میں آپ کی ماں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ رہیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو برابر میں ایک گرد آشرم ہے جس کو اولڈ ہاؤس بولتے ہیں، آپ اپنی ماں کو وہاں چھوڑ آئیے گا اور آپ وقت سے خرچہ وغیرہ وہاں پر پہنچائیے گا، کھانے پینے کی اشیاء آپ وہاں پر مہیا کرا دیجیے گا اور آپ ملنے بھی جائیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کے ساتھ میں رہوں گی ورنہ میں آپ کے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ جورو کا غلام تھا نوجوان، وہ نوجوان اپنی بیوی کے ظلموں میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اب اس انسان نے بیوی کے کہنے پر ماں سے کہا ماں آؤ ہم تمہیں ذرا تھوڑی تفریح کے لیے لے کر کے چلتے ہیں، شہر میں ہم تمہیں گھمانے کے لیے لے کر کے چلتے ہیں۔ ایک بوڑھی ماں سے جوان بیٹا کہے نا آؤ ماں ہم تمہیں تھوڑی سیر کرائیں تو اس ماں کے دل پر کیا خوشیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی یعنی کہ الفاظ میں ہمازی انسان کر نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیز اس ماں کے دل کی کلیاں کھل اٹھی، وہ ماں نے جلدی جلدی اپنے چہرے کو صاف کیا، ساتھ ہی اوڑھنی کو چادر کو لیا، اپنے بالوں کو سنوارا، بالوں کو ڈھکنے کے بعد میں پردے کی حالت میں وہ خاتون نے اپنے نقاب کو اوڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں گاڑی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ میرے عزیز سنے میں جو بیان کر رہا ہوں، اس خاتون کن کے شوہر نے اپنی ماں کو میرے عزیز اپنی ماں کو اس گاڑی کے اندر بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد میں جیسے وہ خاتون بزرگ ماں جب اس گاڑی کے اندر بیٹھی تو وہ جو ایک نازیبا تعلیم سے آراستہ خاتون اس نے بیگ کو تیار کیا کپڑوں کے اس بڑی ماں کے اور پیچھے کار کی ڈکی باکس کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد میں وہ انسان شہر کا چکر لگاتا ہوا، لاہور کی گلیوں سے گھماتا ہوا اللہ اکبر اولڈ ہاؤس پر پہنچا۔ دروازے سے گاڑی کے دروازے پر پہنچ کر کے گاڑی کو روک لیا، کھڑکی کو کھولا، ماں کو اتارا بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں جیسے ماں کا کتنا وفادار بیٹا ہے۔ نوجوانوں توجہ کے ساتھ سن لینا، شاید کہ یہ واقعہ ہماری زندگی کا ایک انقلاب کی صورت ہماری زندگی میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ میرے عزیز اس ماں کے ہاتھ کو پکڑا تھا اس نوجوان نے، اس کو لے کر کے آگے بڑھا، چادر کے سر پر بیٹھا دیا۔ بیٹھانے کے بعد میں اندر سے آواز آئی کون انسان ہے کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے بھائی میں ہوں، اپنی والدہ محترمہ کو لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندر سے آواز آئی اندر آ جائیے گا۔ خاتون کو باہر بیٹھایا، نوجوان اندر گیا، رجسٹر کو کھولا گیا، نام درج کرا، اپنا نام، والدہ کا نام، شہر کا نام یعنی کہ گلی قصبے کا نام، گھر کا نمبر یعنی کہ پورا انسان ہے، سارا بایو ڈاٹا اس رجسٹر کے اندر درج کرا دیا گیا۔ اس کے بعد میں اپنی ماں سے کہا ماں آپ یہاں ٹھہریے گا، آپ فکر نہ کریں، میں ہفتہ واری یا دن بہ دن میں آپ کی بارگاہ میں آتا رہوں گا اور آپ کو جو آپ کی ضرورت کے سامان ہے میں مہیا کرتا رہوں گا۔ دراصل اماں بات یہ ہے جو آپ کی بیوی ہے نا وہ تنہا رہنا چاہتی ہے تو میں نے اس کی خواہش کے خاطر میں آپ کو پریشان بھی ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹے کی زبان سے ان الفاظ کا سننا تھا، ماں کی سرخیاں بھر آئی، ماں صدقے کی حالت میں پہنچ گئی، ماں کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری و ساری ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔
اتنا کہنے کے بعد میں وہ نوجوان واپس بیٹھا. پلٹنے کے بعد میں جب وہ نوجوان اپنے گھر آ گیا, بیوی کے ساتھ میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا, تو سنے ایک دو دن کے بعد میں جب اس کی سکتے کی خاتون جو بزرگ تھی اولڈ ہاؤس کے اندر وہ کہا, جب اس کی سکتے کی حالت نہیں کھل رہی تھی تو وہ نوجوان کے جو وہاں پر یعنی کہ نوکری کے نام سے درج تھا جو موجود تھا, وہ نوجوان آیا اور پوچھا, ماں اے بولی ماں آپ دوست بھی کیوں نہیں ہو, آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ وجہ کیا؟ آپ اپنے بیٹے کا نام تو بتائیے گا زبان سے, آپ بتائیے گا آپ کیا یہ جانے والا آپ کا بیٹا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ اب وہ تحقیق کے طور پر ماں سے پوچھ رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے وہ نوجوان سوچ لے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے اندر محبت کے جدا جانا ہوتی ہے اولاد کے اندر, نہیں, ماں ہمیشہ ساری اولاد سے نصف محبت کرتی ہے. ہاں وہ بات الگ ہے کہ جو اولاد جو بیٹا اس کی زیادہ خدمت کرے تو اس کے دل کے اندر اس کی جگہ زیادہ بن جائے. یہ تو ہمارے اوپر ہوتا ہے نا, ہم اولاد ہیں, ہم کتنی خدمت کر کے ماں باپ کے دل میں کتنا بڑا مقام حاصل کر لیں. میرے عزیز سنے, جب اس انسان نے بیٹے کا نام پوچھا تھا, اس خاتون سے, اس خاتون کے الفاظ دل کی تختی پر نقش کر لیجئے گا. اس ماں نے سسکتے ہوئے لہجے میں ایک محققانہ لہجے میں کہا تھا, اے نوجوان سن لو, میرے بیٹے کا نام پوچھ رہے ہو, میں اپنے بیٹے کا نام بتانے والی نہیں ہوں. اب نوجوان سختی کی حالت میں ہے, ارے بیٹا یہاں چھوڑ کر کے گیا ہے, میں تو تحقیق کے لیے پوچھ رہا ہوں. پوچھا تھا آخر اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ تو ماں نے کہا تھا اس لیے کہ میرا بیٹا ایک نوکری کرتا ہے, وہ معاشرے کے اندر عزت دار ہے میرا بیٹا. اگر میں اپنے بیٹے کا نام بتا دوں گی تو اس کو ساری سوسائٹی کو پتہ لگ جائے گا کہ بیٹا آشرم کے اندر جو پورے خاتون ہے وہ کسی اور کی ماں نہیں ہے, وہی نوکری پیشہ کی ماں ہے, تو میرے بیٹے کا نام بدنام ہو جائے گا. میرے عزیز اتنا سننا تھا, اس انسان کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو چکا تھا. اب مجھے بتائیے گا کہ وہ ماں کہ جو اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اپنی اولاد کی عزت کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہو, اپنی اولاد کی عزت و آبرو کی محافظت ٹھہرتی ہو, کیا وہ ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی ہوگی؟ ارے ہزار درجے محبت کرتی ہے ماں. اس لیے میں گزارش کروں گا, ماں کی محبت پر کبھی شک نہ کرے, باپ کی محبت پر شک نہ کرے. کسی پروفیسر سے پوچھا گیا تھا کہ مولانا ذکر کرتے ہیں تقریر کے اندر کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ سوال بڑا اہم تھا, بڑا ہی عجیب سوال تھا. تو سنیں, ان پروفیسر نے کہا تھا کہ ہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن باپ کے قدموں میں وہ پھٹی ہوئی چپلیں ہوا کرتی ہے جو بچے کا فیچر بناتے ہوئے ٹوٹ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے ماں باپ کی محبت پر کبھی شک نہ کرے. آپ جوان ہیں, ہم جوان ہیں میرے عزیز, اس لیے آپ ماں باپ کی خدمت کریں. دیکھیے گا مدثر بھائی کی والدہ محترمہ اس دنیا سے انتقال کی ہے, نواب بھائی کی والدہ محترمہ اس دنیا سے انتقال کی ہے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور میں نے جو ایک ہلکا سا تقریر کے اندر ایک حصہ بیان کرا تھا کہ جس کو میں نے خواتین کی عزت و قانون کے متعلق بولا تھا, میں گزارش کروں گا آپ لوگ اپنے گھر کی عزت و آبرو کی سلامتی کی ہمیشہ دعا کرتی رہے اور اچھے راستے کو اختیار کرتی رہے. پردے کی پابندی کرے, اگر پردہ رہے گا تو تمام تر برائیوں سے دور ہوگی. پردہ بڑی اہم چیز ہے. کبھی وقت ملا انشاءاللہ فکر رحمہ آپ میری تقریر سنتے رہتے ہیں. استاد محترم تشریف فرما ہے. میں جو بولا ہوں میں اس لیے بولا ہوں کہ میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو مصلح کی حیثیت سے بانی مادر علم یہاں پر موجود ہے, حضرت اس کی اصلاح فرمائیں گے. میں اپنی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے تقریر میرے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.